صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ کل کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ میں رمضان کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں دے سکا۔ تو آج کل کچھ ایشوز ایسے تھے کہ جس پہ جو ہے بات کرنا تھوڑا سا مناسب نہیں لگ رہا تھا، یا ابھی تک اتنا کوئی ریئیکشن نہیں آیا تھا سوشل میڈیا پہ، تو اس لیے میں اوائڈ کر رہا تھا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل میں مصروف ہی تھا بہت۔ 2 دنوں سے پاکستان بھر میں کچھ لوگ ایک گرفتاری کو لے کے بہت سنجیدہ ہوئے اور اس حوالے سے انہوں نے کراچی میں ایک ناکام پروٹیسٹ کیا۔ پھر اس کے بعد اب جگہ جگہ جو ہے وہ تھوڑی جگہوں پہ انہوں نے پروٹیسٹ ایسے کیے جس میں سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، گاڑیاں توڑی اور یہ معاملات کی۔ جہاں تک بات ہے، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ مجھے 1-2 ٹویٹس پہ آلریڈی فتوے لگ چکے ہیں، تو فتوے لگانا چھوڑیں، فتوے لگانا آپ کا کام نہیں ہے۔ سزا اور جزا اللہ کا کام ہے۔ قیامت کے دن جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا تو وہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کون سے گناہ کیے، کون سے کفر کیے اور اس کی سزا کیا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا کام جو ہے وہ آپ نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ یہ اللہ کا کام ہے، سزا اور جزا دینا، اور وہ ہمارے دین پہ جو بھی ہم نے کمایا، ہم نے کھویا، ہم نے پایا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے ثواب کیا، ہم نے نیکیاں کی، وہ سب میرے رب کا کام ہے، اسی کو فیصلہ کرنے دیں، اسی کا کام ہے، آپ اپنے ہاتھ میں یہ کام نہ لیں۔ بات کرتے ہیں، فتویٰ لگے گا تو فتویٰ لگانے والے بہت ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میں کس نیت سے بات کرتا ہوں۔ بات یہاں پہ آ کے شروع ہوتی ہے کہ فرانس نے کچھ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکے بنائے، اور صرف فرانس نے نہیں، اس سے پہلے کچھ اور بھی ملکوں نے بنائے تھے، اب مجھے سے یاد نہیں آ رہا، ہالینڈ نے بنایا تھا شاید، اور اس پہ جو ہے حکومتی سطح پر اچھا خاصا پروٹیسٹ کیا گیا۔ اس پہ جو حکومت کر سکتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور اس کے بعد کچھ لیٹرز بھی گئے، کچھ خطوط بھی گئے، کچھ ممالک کو، سعودیہ کو بھی گیا، کافی لوگوں کو گئے، اقوام متحدہ میں گیا اس پہ لیٹر، اقوام متحدہ کو اپیل بھی بھیجی گئی۔ اس کے بعد وہاں وہ سلسلہ پتہ نہیں ختم ہوا یا نہیں ہوا، مجھے نہیں پتہ، میں نے اس کو فالو نہیں کیا، لیکن اس کے بعد مجھے پاکستان بھر میں کافی انتشار نظر آیا، کافی غصہ نظر آیا، جو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے غصہ۔ فرانسیسی پروڈکٹس جو کہ پاکستانی اپنے پیسوں سے آلریڈی خرید چکے تھے، ان پہ بین لگایا گیا۔ نقصان پاکستانیوں کا، فرانس کی پروڈکٹ وہ بک چکی تھی، وہ پاکستانی خرید چکے تھے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، جن پاکستانیوں نے قربانی دی ان کو سلام ہے میری طرف سے۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک اس ایشو کو کافی ایک مذہبی جماعت نے جو ہے اس کو کافی زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور بس وہ دھرنا دیتے تھے فوراً کہ جی نکالو، چونکہ حکومتی معاملات شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایک اس حساب سے جماعت بنی جس میں جد و جہد اتنی نہیں تھی، بس وہ ایک نعرے کے پیچھے یا ایک معاملے کے پیچھے جو ہے وہ مذہبی جماعت کھڑی ہو گئی، اور سیاسی جماعت کھڑی ہو گئی، تو جس پہ مذہب کا ایک ٹیگ لگایا گیا۔ بات یہ ہے کہ میں کچھ چیزوں میں نا بڑا اسٹریٹ ہوں۔ اگر تو آپ مذہب کا نام لے کے نا کسی ایسی چیز کریں گے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ جی میں نے شلوار قمیض پہنتا ہوں، شرعی ہے، یا میں شلوار قمیض پہنتا ہوں کہ جی یہ مذہبی چیز ہے، اور پینٹ شرٹ سے مجھے نفرت ہوئی کہ مذہبی چیز نہیں ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ صبح سے لے کے شام تک کیا ہم مذہب کے تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم اپنی عورتوں کو پردہ کرواتے ہیں؟ کیا ہم کم تولنا ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دیے؟ کیا ہم نے ذخیرہ اندوزی کرنا چھوڑ دیے؟ کیا ہم نے یتیموں کو ان کا حق دینا شروع کیا ہے؟ کیا ہم نے یتیموں مسکینوں کے ساتھ جو یہاں پہ پاکستان میں ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، زیادتی ہوتی ہے، اس پہ کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ یہ سب نبی کریم اور قرآن پاک کے احکامات ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور اسی طرح ہم سنت نبوی کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ میرے لباس، میرا خیال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میرے لباس سے بہتر میرا دل مسلمان ہونا چاہیے، لباس مسلمان ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے۔
دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آ، مذہب کے نام پہ ہم کیوں اتنے غصے میں آ جاتے ہیں؟ ہمارا دین جو ہے وہ تو پیار محبت امن یہ باتیں سکھاتا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. خیر آج کل تو زمانہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ ہم نے تو بچپن میں واقعات سنے تھے تو ہم بچپن میں کسی سے ریفرنس نہیں پوچھتے تھے. وہ واقعہ ہوتا تھا ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہم اس کو سمجھ بھی جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہوتے تھے, کچھ صحابہ کے حوالے سے ہوتے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ پوری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک دیکھی ہے, اس میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ انہوں نے پیار بانٹا, محبت بانٹی. انہوں نے آ، بڑے پہلے ایک قدم لیا. اگر کسی کے پاس جنگ کا پیغام بھیجنا یا اس کو جس کے ساتھ جنگ کی, ان کو پہلے ایک خط لکھا گیا جو بڑے مشہور خطوط ہیں. ہر ملک میں خط لکھا گیا, ان کو دعوت دی گئی بڑے پیار سے, بڑے طریقے سے. ٹھیک ہے, دعوت دی گئی اور اس کو جو ہے دین اسلام میں لایا گیا. کچھ لوگ وہ محبت, وہ ایثار, وہ قربانی, وہ پیار محبت دیکھ کے مسلمان ہو گئے, اسلام میں آ گئے. کچھ لوگوں نے انحراف کیا جس کے خلاف جنگ ہوئی اور ماشاءاللہ سے اس کی پوری تاریخ ہے. یہاں پہ میں اس بات کو اینڈ کروں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس بات پہ فتوے لگ سکتے ہیں, تو لہٰذا مجھے اتنی انفارمیشن یا مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ میں چیزوں کو جو ہے وہ اتنا ایکسپلین کر سکوں. میں ایکسپلین کروں گا جس پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے حوالے سے. بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں. 126 دن ہم نے دھرنا دیا اسلام آباد میں. آپ اس کو کہیں ہم ناچے, ہم نے بھنگڑے ڈالے, ہم نے جو آپ کہنا چاہیں کریں, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کی, بیٹیوں کی, ماؤں کی کتنی عزت وہاں حفاظت کی ہم نے. ہمیں جانتے ہیں کہ جہاں نون لیگی اٹھ کے آتے تھے, ٹولوں کی شکلوں میں آتے تھے, حملے کرتے تھے, کافی پکڑے بھی گئے, میڈیا پہ بھی ہے. خیر بات یہ میں نہیں کر رہا, آپ نے جو کہنا ہے کہیں اس کو دھرنے کو. مجھے یہ پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی آن شان اور بقا کے لیے وہ دھرنا دیا تھا اور الحمدللہ ہم وہاں کھڑے تھے. کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے, آج میں سارا دن دیکھ رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی کا 126 دن کا دھرنا جائز تھا اور ہمارا ناجائز تھا. تو بھائی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ 126 دن میں ایک پتا نہیں توڑا تھا. پی ٹی وی پہ حملہ کس نے کیا تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ آگے کون تھے, ڈنڈا بردار کون تھے, کیا ہے کیا نہیں ہے, کتنا حملہ ہوا, کیا کیا ٹوٹا, یہ بھی ہمیں پتہ ہے. خیر دوسری بات, اور پی ٹی وی کی جو یہ باتیں کرتے ہیں نا, پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا, پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ نہیں, ایک شلوار لٹک رہی تھی جس پہ آپ کو برا لگ گیا تھا. خیر پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. جو حملہ ہوا تھا وہ طاہر القادری صاحب کی گروپ والے تھے, وہ آگے تھے اور ان کی بات بھی بہت حد تک جائز تھی. خیر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کے 16 شہداء تھے. اچھا 126 دن پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دیا اور ایک پتا نہیں ٹوٹا, اور آپ 2 دن جو ہے نا وہ اتنا کچھ جلا دیتے ہو, اتنا کچھ توڑ دیتے ہو, نہ عورت دیکھتے ہو, نہ مرد دیکھتے ہو, نہ بچہ دیکھتے ہو. تو یہ اس طرف نہ جائے تو بہتر ہے. یہ آپ اپنے گریبان میں جب جھانکیں گے نا تو آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا کہ الحمدللہ اس ڈی چوک کے دھرنے میں 126 دن تک ایک پتا نہیں ٹوٹا تھا, اور یہاں آپ حالات دیکھ لیں کہ کیا ہے. تو یہ اس چیز کا جواب ہے. جہاں تک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی, تو ان کی شان کے لیے ہمارے پاس اور بہت سارے ذریعے ہیں لڑنے کے لیے. اگر فرانس نے خاکے بنائے نا تو پاکستانی لوگوں کی گاڑیاں نہ توڑیں. اگر ہے اتنی ہمت ہے تو چلتے ہیں فرانس پہ حملہ کرتے ہیں, پوری اسٹریٹجی بنائے اس کے ساتھ, حکومت کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے. آپ کے پاس کیا پلان, کیا ہے, کیا پلانز ہیں؟ کیا فرانس کے سفیر کو یہاں سے باہر نکلنے کے بعد خاکے بننا رک جائیں گے؟ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں نہیں رکیں گے, کیونکہ وہ ایک شیطانی دماغ رکھنے والے لوگ ہیں. وہ آپ کو اکساتے ہیں ان چیزیں کرنے میں. میں وہاں ایک خاکہ بنائیں گے یہ لوگ, سوری سے میں اپنی بات کروں, اب میں نہیں, وہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ ایک خاکہ بنائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا ہنگامہ رہے شروع کر دیں اور اپنے ملک کو چلا دیں گے. تو بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ بھی تو لوگ تھے نا جنہوں نے شان رسول میں جو ہے نا جا کے اس کی گردن پہ چھری پھیر دی تھی بندے کی جس نے وہ کیا تھا. تو میں یہاں پہ یہ تبلیغ نہیں دے رہا ہوں, میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمیں یہ 2021 ہے, یہاں پہ ہمیں امن, پیار, محبت, جو چیزیں ہمیں مذہب نے سکھائی ہیں اس پہ چلیں نا ہم لوگ. اگر کوئی ایشو ہے فرانس کے سفیر کو, مجھے گارنٹی دے دیں, مجھے کوئی بندہ گارنٹی دے دے کہ سفیر نکالنے سے جو ہے یہ خاکے نعوذ باللہ رک جائیں گے, تو یقین کریں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جہاں بھی رہیں, اور
ایک دفعہ میں پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے جس طرح آپریشن کیا اور چیزوں کو جو ہے نا وہ کافی حد تک ٹھیک کیا. شکریہ. اللہ حافظ.